بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، 10 محرم کا جو دن ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس دن میں کافی واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آپ کے جو نواسے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا، یقین کرے امت جو ہے ابھی تک اس واقعے کو نہیں بھولی، یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ ظلم کی اخیر کر دی۔ میں آج آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان پہ جو ظلم ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے جو یعنی کہ ذمہ داران تھے، جنہوں نے یعنی کہ جو اس میں ملوث تھے، چاہے وہ یعنی کہ کربلا کے میدان میں تھے یا اس سے پہلے جنہوں نے سازشیں کیں اور آپ کو وہاں پہ بلایا، میں مختصر مگر جامع آپ کو انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا، اور توجہ سے دھیان سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑے صاحبزادے جو تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ایک کا نام تھا حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بیٹوں میں جو دوسرے نمبر پہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 القاب دیے تھے، ایک ریحانۃ النبی اور ایک سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجرہ والد کی طرف سے تھا وہ تھا حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشمی القریشی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جو میرے نواسے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اور آپ کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفی نے خط لکھے، خط کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط میں انہوں نے لکھا حسین بن علی علیہ السلام کے نام، یہ ان کے نام لکھے ہیں، مختصر سے نام ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور نام لکھنے کے بعد اینڈ پہ لکھا انہوں نے کہ شیعہ نے مومنین مسلمین کی طرف سے، یعنی شیعہ نے مومنین مسلمین جو کوفہ میں رہتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اور آگے لکھا، سلام ہو آپ پر، اور ہم آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی، اس اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے مختص ہیں۔ آپ کے ستمگار سرکش دشمن، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور جس نے اس امت پر حملہ کیا اور خلافت کو غارت کیا، یزید کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اور امت کے اموال کو غصب کر دیا اور ان کی رضا کے بغیر ان کی فرمان والی پر قبضہ کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفی نے خط لکھا کہ یزید کے بارے میں کہ اس نے بہت زیادتی کی، ظلم کیا، خلافت توڑی، تو وہ یعنی کہ ظلم اور جبر کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اور آگے انہوں نے خط میں لکھا کہ یزید نے یہ کیا کہ جو نیک لوگ تھے، نیک انسان تھے، ان کو قتل کر دیا، اور جو ظالم لوگ تھے یعنی کہ ظالم قسم کے لوگ، ان کو حکمران مسلط کر دیا ہمارے اوپر، اور جو دولت تھی انہوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اور آگے یہ لکھا تھا انہوں نے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ان سے دور ہو چکی ہے، اور ہمارا کوئی امام اور پیشوا بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں گے ہم آپ کو امام اور پیشوا مانیں گے، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور یزید کے یعنی کہ آپ کے شانہ بشانہ یزید سے ہم لڑیں گے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں خط کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے، آپ کے ذریعے سے ہمیں حق کے اوپر متحد کر دے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر جو ہے اس کو یزید نے وہاں پہ تعینات کیا ہے،
تو ہم اس کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ اس کا خطبہ سنتے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جب یزید کو نہیں مانتے تو آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ تو جب آپ کے آنے کی اطلاع ہمیں ملے گی، یہ یعنی کوفی کہہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں، کہ جب آپ کے آنے کی اطلاع ہمیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے، نعمان بن بشیر کو امارت کے محل سے نکالیں گے اور آپ کو وہاں پر رکھیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ ہم یزید کا مقابلہ کریں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہنے کا کہ ہم آپ کو وہاں پہ گورنر لگا دیں گے، کچھ بھی آپ کو جو عہدہ یعنی کہ یزید کا جو محل ہے ہم آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اتنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب کوفیوں نے خط لکھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں سے مدینہ سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے دیکھا تو لوگ تو بہت ہیں آپ کے ساتھ۔ تو جب یہ خبر یزید کو پہنچی اور یعنی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی، انہوں نے یعنی کہ کوفہ میں فوجیں بھیجیں اور پھر وہاں پہ یعنی کہ جو خط لکھنے والے تھے ان کے جو سربراہان تھے ان کو ڈرایا دھمکایا اور وہ ڈر گئے۔ تو جب حکومتی مشینری حرکت میں آئی، قتل کی دھمکیاں لگیں، ان کو سزا دینے کی دھمکیاں لگیں تو سارے وہ بھاگ گئے۔ تو مسلم بن عقیل جو ہیں ان سب کو ساتھ لے کر گئے، تو یہ سارے مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مسلم بن عقیل نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ کوفی جو ہیں انہوں نے اپنا رنگ بدل دیا ہے، یہ سارے بزدل نکلے ہیں، یہ ساتھ چھوڑ گئے ہمارا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مدینہ منورہ سے کافی یعنی کہ کوفہ کی طرف سفر کر چکے تھے، تو واپسی کا آپ نے فیصلہ مؤخر کر دیا اور کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں پر یکسر حالات بدل چکے تھے، جو خطوں میں انہوں نے دعوے کیے تھے تو آپ نے دیکھا وہ ہوا بالکل بدل چکی ہے، یہ سارے تتر بتر ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے جب یزید کی فوجیں چڑھی ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا کربلا کے اندر، تو آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو اور کیا کرتا ہو، اللہ کے عہدوں کو توڑتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہو اور لوگوں کے اوپر جو بندگان خدا ہیں ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتا ہو، تو پھر جو شخص یہ دیکھ رہا ہو جو عملی طور پر یا زبانی طور پر ایسے حاکم کے اوپر اعتراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس حاکم کے اعمال میں شریک فرمائے گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفیوں کو مخاطب کرنا تھا، اور آپ نے یہ کتنی زبردست باتیں ارشاد فرمائی کہ تم جو آرام سے بیٹھ گئے ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ جو ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور تم آگاہ رہو انہوں نے شیطان کا رستہ اختیار کیا ہے۔ یہ آپ نے خطبہ ان کو دیا تھا لیکن کوئی بھی نہیں نکلا۔ تو اس سے میرے ناظرین یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یزید تھا وہ یعنی کہ اپنے جو حق کا رستہ تھا اس سے ہٹ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے۔ تو آگے آپ نے فرمایا تم آگاہ رہو انہوں نے شیطان کا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ آپ نے جو خطاب کیا یہ آپ نے کوفیوں کو خطاب کیا کہ تم اب جو چھپ کے بیٹھ گئے ہو آؤ میدان میں، جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، میں تو کھڑا ہوں گا۔ تو آگے اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ پھر ارشاد فرمایا جو انہوں نے فوج بھیجی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، ان کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا متن دیکھیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی فوجوں سے مخاطب ہو کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ میں بیان کر لوں، میں کس لیے آیا ہوں، اگر میری بات معقول ہوگی تو تم اسے قبول کر لینا، تو یہ تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور اگر تم اس سے بعد آ جاؤ، اگر تم میری مخالفت ہی کرتے رہو گے، انصاف نہیں کرو گے، انکار کرو گے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی پھر انکاری ہوں اس بات کا کہ تم ظالم ہو اور میں حق پہ ہوں۔
اور آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات پہ ایکا کر لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ پر ٹوٹ پڑو تو مجھے اس چیز کی ذرا بھی مہلت نہ دو، مجھے پھر بھی اس کی پرواہ نہیں، میرا اعتماد اور اللہ کے اوپر توکل ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تھوڑا سا یعنی کہ سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اپنا مقام بتایا کہ لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، میں کون ہوں۔ یہ بھی آپ نے کہا ان کو، جو فوجیں تھیں وہاں پہ لگی ہوئی تھیں جس کو ابن زیاد نے اور شمر نے بھیجا تھا، تو آپ نے یہ بھی ان کو فرمایا کہ اپنے گرے بانوں میں جھانکو، اپنے ضمیروں کو ٹٹولو، اور میرے بارے میں تم جو فیصلہ کر رہے ہو مجھے مارنے کا، اپنے ضمیر کا محاسبہ کر لو۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کے مارے نہیں کہا تھا، آپ نے ان کو بچایا کہ یہ جو گناہ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ میرے باپ کے چچا تھے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ میرے چچا تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے دونوں صاحبزادے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے مردوں کے سردار ہوں گے۔ اگر میری باتیں سچی ہیں، میری باتیں ضرور سچی ہیں، آپ نے ان فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا، تو پھر ہوش سنبھالنے کے بعد یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میری باتوں کو سمجھو۔ تو بتاؤ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ جب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ میں یعنی کہ میرا اتنا مقام ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اگر پھر بھی تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری صحابی جو ہیں ان سے پوچھ لو میرا، میں تمہیں بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں، اپنی آنکھیں کھولو۔ اور زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے میرے اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی آپ نے ان کو اتنا سمجھایا، پھر بھی وہ اتنے بدبخت تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو تھا بے قصور تھا؟ کیسے ہم کہیں کہ ابن زیاد بے قصور تھا؟ تو میرے ناظرین بات کو سمجھیں، کیسے کہیں ہم شمر بے قصور تھا؟ تو کیسے کہیں کوفی جو تھے بے قصور تھے؟ تو آپ نے آگے ایک بہت بڑی بات کہی، آپ نے فرمایا اس وقت بجز میرے روئے زمین پر کسی نبی کی صاحبزادی کا بیٹا موجود نہیں ہے، یعنی میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ، کیا فرمایا؟ بلا واسطہ نواسا ہوں، اور نہ میں نے کوئی خون بہایا ہے، نہ میں نے مال غصب کیا، پھر بھی تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوالات کیے یعنی کہ یزید کی فوجیں تھیں ان سے۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے مکالمے آپ کو ان کے سنائے ہیں، آپ بتائیں اس میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے؟ یزید اور ابن زیاد اور شمر، انہوں نے میرے ناظرین ظلم کی حدیں پار کی ہیں۔ تو آخر میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جس سے اس بات پہ اور پکی مہر لگی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو تم مجھے واپس جانے دو۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بات آپ کی نہیں مانی، اور جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہیں مانی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر، یعنی کہ عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں شہادت کو ترجیح دوں، ابن زیاد کی بیعت میں نہیں کروں گا۔ تو ان ظالموں نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو میرے ناظرین اس سے بات واضح ہوتی ہے، یزید لعنتی تھا، ابن زیاد لعنتی تھا، شمر لعنتی تھا، اور کوفی جنہوں نے آپ کو بلایا وہ بھی سارے لعنتی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور آپ مظلوم تھے۔ تو جو لوگ یزید کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے،
یزید کے بارے میں بالکل نرم گوشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ابن زیاد اور شمر، اور اسی طرح جنہوں نے خط بھیج کر آپ کو بلایا تھا وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو آج کل آپ کے سامنے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعان مومنین اور مسلمین کہتے تھے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میرے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور امام حسین کے لشکر میں شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔